یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ ہے توحید، کیونکہ جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی ہم شرک نہیں سمجھ سکتے۔ اور توحید کیا ہے؟ آپ باہر ملک جائیں گے تو یہ نہیں ہے دیر از ون گاڈ کہ اللہ ایک ہے فقط، نہیں، بلکہ آپ جائیں توحید سمجھیں۔ پہلے توحید جب سمجھ میں آ گئی تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ توحید کو سمجھنے کے پہلے تو ہمیں شرک کو سمجھنا ہوگا کہ شرک کیا ہے۔ اور پہلا سبق جو حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو دیا ہے اور بہترین طریقے سے دیا ہے، کیونکہ قرآن کا مطالعہ لازمی ہے ہم پر، ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو اتنا پیغام ہماری طرف بھیجا ہے، ایک عظیم کتاب ہماری طرف بھیجی ہے، تو وہ کیوں بھیجی ہے؟ اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن کا ختم ترجمے کے ساتھ کیا کریں۔ کیوں؟ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کا ختم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اتنا بڑا پیغام جو اپنے حبیب کو دینا چاہا وہ کون سا تھا، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ کیا بتلانا چاہ رہا تھا، اللہ ہمیں کون سا پیغام، کون سا راستہ دکھانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم غافل ہیں اس وقت۔ آخر وہ کون سا پیغام ہے جو اللہ بار بار ہماری طرف بھیج رہا ہے اور وہ ہمارے ہر ایک مسلمان کے گھر میں موجود ہے، قرآن پاک۔ تو دیکھیے اسی قرآن میں سورۃ لقمان میں جو اللہ نے پہلا سبق دیا ہے، لقمان نے جو اپنی اولاد کو سمجھایا ہے، اللہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، اللہ نے اس کو نوٹ کروایا ہے، اور یہ لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میری جان۔ دیکھیں ابھی یہ کیا ہے؟ یہ ایک اپنی اولاد کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، کس لہجے میں پیش آئیں، کیا طریقہ اپنائیں تاکہ آپ کی اولاد کے ذہنوں پر آپ کے لیے محبت اور شفقت پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، کہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، طریقہ ہے یہ پیار کا طریقہ ہے، سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح سمجھاؤ۔ تبھی تو آپ حدیث قصہ کو ہی پڑھ لیں، حدیث قصہ میں سیدہ اپنی اولاد کے ساتھ کس لہجے میں کس طریقے سے پیش آ رہی ہے، وہ سیدہ کا لہجہ دیکھیں، سیدہ کا اخلاق دیکھیں، وہ کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ جب حضرت امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں تو کس طرح بلا رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسن نے سلام دیا اس کے بعد بیوی نے کیا جواب دیا، امام حسین نے سلام دیا پھر بیوی نے کیا اس کا جواب دیا۔ یہ ایک اپنی اولاد کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں گے تو آپ کی اولاد کے ذہنوں پر وہ بات جلدی پڑ جائے گی، وہ بات جلدی سیکھ جائیں گے جب آپ نے اپنی اولاد کو پیار اور اخلاق کے دائرے میں سکھایا۔ اور سیدہ نے وہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور سیدہ نے کہا، جب جواب سلام دیا امام حسن مجتبیٰ نے تو سیدہ نے اس کے جواب میں کیا کہا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا لہجہ ہے سیدہ کا کہ امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں اور سیدہ ان کو سلام کا جواب دیتی ہیں کہ کس طرح، دیکھیں کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، اے میرے